أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف فاغسلوا پھر دھو لو وجوہکم اپنے چہرے وایدیکم اور اپنے ہاتھ الی المرافق کوہنیوں تک وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو الی الکعبین ٹخنوں تک وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تم ناپاک ہو جنبی ہو فَطَّهَّرُوا تو پھر خوب پاکی حاصل کر لو وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو وَعَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو او جاء احد منکم یا آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط قضائے حاجت سے او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو فلم تجدوا پھر نہ پاؤ تم ماء پانی فتیمموا تو پھر ارادہ کرو تیمم کرو صعیدا طیبا پاک مٹی کا فامسحوا بوجوہکم پھر مسح کرو اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہ اس مٹی سے ما یرید اللہ نہیں اللہ چاہتے لیجعل علیکم تاکہ وہ کریں تم پر من حرج کوئی تنگی ولیکن یرید اور لیکن وہ اللہ چاہتے ہیں لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دیں ولیتم نعمتہ اور تاکہ پورا کر دیں اپنی نعمت کو علیکم تم پہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اور احکامات کا بیان کیا۔ اب یہاں مزید کچھ احکام کا بیان ہوتا ہے جن کا طہارت اور پاکیزگی سے تعلق ہے۔ تو
تو طہارت پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ تو ظاہری طور پر کوئی انسان کے بدن پہ، کپڑوں پہ، لباس پہ ناپاکی لگ جائے، اور باطنی جو انسان کی روح کی بیماری ہے، بدعقیدگی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا، عقیدے کی اصلاح، اندر جو رذائل ہوں ان سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ طہارت باطنی ہے۔ تو یہاں وضو غسل کی طہارت کا بیان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کے ارادے کے لیے، نماز پڑھنا جب تم چاہ لو اور نماز کا ارادہ کر کے اٹھو، اور ظاہر آدمی کسی کام میں مشغول ہے، سویا ہوا ہے یا کسی بھی مصروفیت میں ہے، تو اذان کی آواز سن کے اٹھے گا نماز کا ارادہ لے کر، نماز کی تیاری کے لیے، تو نماز کی تیاری میں سب سے پہلے وضو کا کرنا ہے۔ تو یہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کے پڑھنے کا تم ارادہ کرو۔ قمتم بمعنی اردتم کے، جب تم نماز کے پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا، تو پھر دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے۔ تو یہ وضو میں فرض اعمال کا بیان ہے کہ فرض عمل کون سا ہے۔ تو پہلا فرمایا اپنے چہروں کو دھونا، اور چہرہ وجہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان سلو سے یہ گولائی میں جو حصہ ہے چہرے کا، اس پہ وجہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اپنا چہرہ دھو لو، یہ غسل میں فرض ہے، اور ایسے دھونا ہے کہ کوئی چہرے کا حصہ خشک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ اگر خاتون نے ناک میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے اس کو ہلا لے تاکہ اس کے اندر تک پانی چلا جائے، کیونکہ جو بھی ظاہر جسم ہے چہرے کی حدود میں، اس کو تر کرنا ضروری ہے۔ یہ آنکھوں کے اندر کی جگہیں، یہ سب کا تر کرنا، ان کو دھونا، یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی، جیسے یہ آنکھ کی پلکیں ہیں اور ان کے یہ کنارے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے چہرے کا، تو ان کو بھی پورے اہتمام سے تر کرنا، دھونا، کہ کوئی چہرے کا حصہ خشک نہ رہے۔ اگر رہ گیا کوئی حصہ خشک تو وضو نہیں ہوگا۔ تو دھو لو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت، إِلَى الْمَرَافِقِ کے معنی کوہنیوں سمیت ہاتھ دونوں دھونے، اور یہ بھی فرض ہے، اس لیے ہاتھ دھونے میں بھی احتیاط کرے، یہ کوہنیوں کی جگہ یہاں تک پانی پہنچے، خشک نہ رہ جائیں، اور اسی طرح انگلیوں کا خلال کرے تاکہ انگلیوں کے بیچ میں یہ جگہ، ان میں کوئی ایسا مقام نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچ پائے۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو انگوٹھی کو نکال لے، یا اس کو اس طرح ہلائے کہ اس کے نیچے بھی پانی پھر جائے اور تر ہو جائے یہ جسم کا حصہ۔ تو یہ فرمایا کہ دھو لو اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تیسرا فرض، اور مسح کر لو اپنے سروں کا۔ تو یعنی کچھ حصہ سر کا، اس کا مسح یہ لازمی ہے، فرض ہے، اور مکمل پورے سر کا مسح یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح ایسے ہی فرمایا
کہ ایک دفعہ ہاتھ کو پیچھے لے گئے اور دوسری دفعہ پیچھے سے آگے کو ہاتھ لائے تو یوں سر کا مسح فرمایا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں سمیت، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو لازمی اور فرض ہیں وضو میں، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے ہیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، ٹخنوں سے نیچے کی جگہ کو بھی پورے اہتمام سے تر کرے، پانی اس پہ بہائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو، جنبی کہتے ہیں جس کو غسل کی ضرورت ہو، وہ جس صورت میں بھی انسان جنبی بن جائے تو اس کو غسل کرنا ہے، لیکن فَطَّهَّرُوا، ایسے مبالغے کے ساتھ غسل کرنا ہے، اس لیے کہ مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا کہ خوب پاکی حاصل کر لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ، کہ ہر جسم کے جتنے بال، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی بالوں ہر بال کے اندر ناپاکی ہوتی ہے، اور اس ناپاکی کو تم نے دور کرنا ہے۔ تو مراد اس سے مبالغہ ہے کہ پورے اہتمام سے اپنے جسم پہ پانی بہاؤ غسل فرض میں، جنابت میں، تاکہ بدن پاک ہو جائے۔ اور اس کے لیے مرد کو پورا اہتمام کرنا چاہیے، انگوٹھی پہنے ہوئے ہو اس کو بھی ہلا لے، الگ کر لے، تاکہ پورے جسم پہ پانی بہہ جائے، یہاں تک کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اور خواتین وہ اپنے بالوں کو کھولیں، اپنی چوڑیاں، اپنے زیورات ان کو حرکت دیں تاکہ ان کی جگہوں میں بھی پانی داخل ہو اور پانی بہہ جائے جسم پہ۔ اور یہ نہیں کہ انگوٹھی کسی نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو پیچھے کر کے ایسے انگلی گیلی پھیر لے تو یہ کافی ہے، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ پانی کا بہانا اس پہ ضروری ہے۔ جہاں زیور پہنا ہوا ہے اس کو اس طرح ڈھیلا کرے کہ اس کے نیچے سے پانی گزر جائے تو پھر پاکی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا فَطَّهَّرُوا، کہ خوب پاکی حاصل کرو اگر تم ناپاک ہو۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے، بڑے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوتی تھیں، اس ڈر سے کہ شاید سر کے بڑے بال ہونے کے ناطے کوئی بال برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے یا ایک بھی بال خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوا تو بدن ناپاک ہے، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ اور انسان کا بدن ناپاک ہو یا وضو نہ ہو اور آدمی نماز پڑھے، سجدہ کرے تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے، نماز تو ہوگی ہی نہیں۔ اس سے بھی بڑی بات جو فقہا نے لکھی ہے کہ شخص کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جو جانتے ہوئے انسان ناپاکی میں عبادت کرے یا بے وضو ہونے کی حالت میں عبادت کرے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو یہ لکھا ہے کہ جو آدمی عمدن جانتے ہوئے بے وضو یا بے غسل عبادت کرے، سجدہ کرے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے اللہ نے بڑی تاکید سے فرمایا فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو اگر تم ناپاک ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی بھی من الغائط قضاء حاجت سے، یعنی پاخانہ کر کے، واش روم سے ہو کر کے آئے، او لامستم النساء، یا بیوی سے ہم بستری کرے، مباشرت کرے، چھوا ہو تم نے اپنی بیویوں کو، فلم تجدوا ماء، بیمار آدمی ہے اور پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کرے
تو بیماری اس قدر بڑھ جائے کہ اس میں موت کا اندیشہ ہو تو یہ آدمی معذور ہے، پانی استعمال نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ آگے حکم فرمایا کہ تیمم کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ پورا اعتماد ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے گی، مہلک شکل اختیار کر لے۔ اور اسی طرح حالت سفر میں انسان کے پاس پانی نہ ہو، اور پانی دور بھی اتنا ہو، مثال کے طور 1 میل کے فاصلے پر ہے اور نماز کا وقت موجود ہے، اور پانی لینے میل کے فاصلے پہ جائے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی یہ آدمی تیمم کر لے، وضو نہ کرے۔ تو یہ فرمایا تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تمہیں وضو کی ضرورت پیش آ جائے کہ تم پیشاب کر کے پخانے کر کے آئے ہو، یا غسل کی ضرورت پیش آ جائے کہ لامستم النساء، تم نے بیویوں کو چھوا ہو، اب غسل کی ضرورت ہے، فلم تجدوا ماء، وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، اور تم پانی کو نہ پاؤ، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، فتیمموا صعیدا، تو پھر ایسی صورت میں تم تیمم کر لو۔ تیمم کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاحاً کہتے ہیں مٹی سے تیمم کرنے کو۔ فتیمموا، تو پھر ارادہ کرو، تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے۔ تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جس مٹی پہ تیمم کریں وہ پاک ہونا چاہیے، اور اگر مٹی نہیں، کسی دیوار کے ساتھ گرد و غبار لگا ہے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کسی چٹائی پہ مٹی گرد ہے، اس پہ آپ ہاتھ ضرب لگا کے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ البتہ مسجد کی چٹائی، مسجد کے در و دیوار، ان سے تیمم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم غسل کا وضو کا خلیفہ ہے، وضو کے قائم مقام ہے، اور وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی تیمم کرے گا تو تیمم سے بھی گناہ جھڑیں گے، تو اس لیے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کی دیوار پہ اگر گرد لگا ہے تو اس سے تیمم نہ کرے، کہ اپنے گناہ سے مسجد کی دیوار کو آلودہ نہ کریں۔ البتہ اور دیوار ہے تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں، اور کسی جگہ پہ چٹائیاں پڑی ہیں ان سے تیمم کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور تیمم میں صرف فامسحوا بوجوہکم، 2 چیزوں کا مسح ہے، ایک چہرے کا مسح ہے، فامسحوا بوجوہکم، بس مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ رگڑیں اور جھاڑ لیں تاکہ زیادہ مٹی جھڑ جائے، اور اپنے چہرے کا مسح، جس طرح دھونا ہوتا ہے چہرے کو، اسی طرح اپنے ہاتھ مٹی پہ پھیر کے تو چہرے کا مسح کر لیں، اور اسی طرح پھر دوبارہ ہاتھوں کو مٹی پہ رگڑیں اور جھاڑ لیں، زیادہ مٹی گر جائے، جھڑ جائے، اور پھر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت جس طرح دھوتے ہیں اسی طرح ان کا بھی مسح کر لیں۔ یہ تیمم ہے بس، اور یہی تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے، اور یہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ غسل کا بھی یہ قائم مقام ہے، اگر کسی کو غسل کی حاجت تھی اور بیمار شدید ہو گیا غسل کے فرض ہونے کے بعد، یا بیماری کی حالت میں اس کو غسل فرض ہو گیا، اب پانی استعمال کرے، غسل کرے پانی سے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسا شخص بھی غسل نہ کرے پانی سے بلکہ تیمم کر لے۔ یا پانی موجود نہیں ہے، بہت دور ہے، وہاں تک جائے تو نماز قضا ہو جائے، یا پانی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے یہ تیمم کر لے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی، اور خاص تمہارے لیے، پہلی امتوں کے لیے یہ سہولتیں نہیں تھیں، ان کے لیے بہت مشکل احکام تھے، یہ تمہاری لیے اللہ نے سہولت کے احکام بھیجے، نہیں چاہتے اللہ لیجعل علیکم من حرج، تاکہ کریں تم پر کوئی تنگی، ولکن یرید لیطہرکم،
لیکن اللہ چاہتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کرے اپنی نعمت تم پہ، یعنی تمہارے لیے اللہ سہولت اور آسانی کی صورتیں بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ احکام اس قدر تمہیں دیے تاکہ تم پاکیزہ رہو، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا ان انعامات پر شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے کس طرح تمہاری پاکیزگی کے احکامات دیے اور پھر ان میں بھی تمہاری سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھا۔ لعلکم تشکرون، اس پہ چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار ہو۔